بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ میرا آج کا یہ وظیفہ نظر بد کی علامت اور اس کا علاج ہے، چونکہ نظر بد حسد کی وہ علامت جو جادو اور اس میں فرق کرتی ہے مندرجہ ذیل ہیں، لیکن یاد رکھیں نظر کے ساتھ بھی جن چپک جاتے ہیں۔ درد کا آنکھوں اور کنپٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا، جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے بننا، بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا، بہت زیادہ پسینہ آنا خصوصاً ماتھے اور کمر میں، دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا محسوس ہونا اور موت کا خوف، چہرے کا زردی مائل ہو جانا، تلاوت، نماز اور دم کے درمیان بکثرت جمائیاں آنا اور آنسو کا بہنا، پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور اور بے توجہگی رہنا، مسلسل تھوک بہنا، جھاگ کی مانند یا سفید بلغم آنا، سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا، جسم میں خارش اور چیونٹیاں رینگتی محسوس کرنا، آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا، جھپکنا، ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا، جسم کا بہت زیادہ گرم رہنا، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، خصوصاً عورتوں کا اپنی آرائش و زیبائش سے بے نیاز ہو جانا، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا یا بہت زیادہ رونا، پلکوں اور بھووں پر بوجھ محسوس ہونا، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک آ جانا، جوڑوں میں بوجھ محسوس ہونا۔ آپ چونکہ جانتے ہیں کہ نظر لگنا حق ہے اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے، جیسا کہ آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں گی، اس سے ثابت ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف علاج منقول ہیں۔ ایک یہ کہ جس شخص کو نظر لگی ہو اسے کسی برتن میں وضو یا پھر اس کے بعد غسل کرایا جائے اور وضو یا غسل کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جسے نظر لگی ہو۔ اس سے انشاءاللہ نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ پھر سے سن لیجئے کہ کسی برتن میں وضو یا غسل کرایا جائے اور وضو یا غسل کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جسے نظر لگی ہو، اس سے انشاءاللہ نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ سورہ القلم کی آخری 2 آیات اول آخر درود پاک پڑھ کر دم کریں۔ پھر سے سن لیں، سورہ القلم کی آخری 2 آیات اول آخر درود پاک پڑھ کر دم کریں، اس کے بعد چاروں کل شریف 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر دم کریں۔ یہ 3 علاج ہیں اور تینوں مختلف علاج ہیں۔ اب اگر آپ کی ان میں سے کوئی بھی علامت آپ میں پائی جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو نظر و بد ہے یا حسد ہے، یا ایک اور بات، جن میرے بہن بھائیوں پر بہت زیادہ بندش آ چکی ہے، ان کا کوئی بھی کام ہو نہیں پا رہا، کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، تو وہ بھی یہ عمل کریں۔ اس کے علاوہ میرے وہ بہن بھائی کہ جن کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، رشتہ آتا ہے
اور چلا جاتا ہے، وہ بھی یہ عمل کریں۔ اس کے علاوہ میری وہ بہن بھائی جو کہ جاب کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور کوئی بھی اچھی جاب انہیں نہیں مل پا رہی، وہ بھی یہ عمل کریں۔ یا میری وہ بہنیں جو کہ اکثر حاملہ ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد چند ہی دنوں میں ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، یا وہ حاملہ ہو ہی نہیں پاتی، یا رشتہ ہوتا ہے اور بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب بندش کی وجہ سے ہے۔ تو یہ تمام بندش کے آثار ختم کرنے کے لیے بھی آپ یہ تینوں عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی عام اجازت ہے، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے ہدیہ ضرور دینا ہوگا، اور ہدیہ ایک فیس ہے، اور یہ اگر آپ نہ دیں گے تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے اور آپ کی جو وظیفہ ہے وہ بھی مکمل نہیں ہو پائے گا۔ تو ہدیہ کیا ہے؟ ہدیہ ہے صرف 100 بار درود پاک پڑھ کر ہدیہ دیں اور ساتھ میں یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت آپ بہت جلد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ کا ہر کام ہو جائے گا، تمام بچوں اور بڑوں کے مسائل انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائیں گے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے تو ان کا نام بھی دعا میں شامل کیے دیتے ہیں۔ میری چند ایسی بہنیں ہیں جو کہ اکثر شکایت کرتی ہیں کہ ہماری لیے دعا نہیں کی جاتی، تو میری بہنوں سے خاص گزارش ہے، میرے بھائیوں سے، کہ سب کا نام دعا میں شامل کیا جاتا ہے، بس کچھ کا نام لے لیا جاتا ہے اور کچھ کا نہیں لے سکتے۔ تو ایک میرے بھائی ہیں محمد اسحاق بشیر احمد ہیں، ریاض احمد ہیں، اور شہباز منصوری ہیں، سندھانی سعید ہیں، نوشین شیخ ہیں، عائشہ گل ہیں، اور معین احمد ہیں۔ اس کے علاوہ شاہینہ شیخ ہیں، سید اظہر مصطفیٰ ہیں، یونس شیخ ہیں، رابعہ ہیں، اور انس رضا ہیں، کمل آصف ہیں، زید ہیں، ظہیر احمد ہیں، اور اس کے علاوہ انم ہیں، اور محمد امجد ہیں، حاجی محمد امجد ہیں، اور زینت شیخ ہیں، لقمان حکیم ہیں۔ اس کے علاوہ نوئین علمہ ہیں، انہوں نے اپنے شوہر کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ پاک آپ کے شوہر کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے بچوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور ایک ہماری بہت ہی پیاری سی ویورز ہیں، ہانیہ راجپوت ان کا نام ہے، انہوں نے اپنی امی کی، شاید ان کی امی کا یہی نام ہے، امی کے انہوں نے نام دیا ہے، یا جو بھی، اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے اور آپ کی امی کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح سے وظائف دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، اور کمنٹ سیشن میں ضرور اپنا نام دیا کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔